اہل ایمان کو خود ان لوگوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، ان لوگوں کی راہ کی پیروی کا حکم دیا ہے جو اہل ایمان سے پہلے گزرے اور جنہوں نے اللہ تک پہنچنے والا راستہ اپنایا۔ پچھلے درس میں سلف کی پیروی یا سلف کے منہج کی پیروی کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کریں۔ انسان یا تو شان میں گستاخی کرتا ہے یا پھر شان میں حد پار کر کے نبی کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ دونوں بھی غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا احترام سب دل و جان سے اس کو قبول کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، تو اللہ کا مرتبہ، اللہ کا مقام اللہ کو دے اور رسول کا مقام رسول کو دے۔ اگر یہ آدمی کرے تو یہ اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، وہ صحیح منہج پر ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو اس کے منہج میں بلکہ اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے۔ آج اس سے آگے ہم بڑھیں گے اور ایک نقطہ جو پچھلے درس میں شروع کیا تھا اسی سے آگے بڑھیں گے۔ 8ویں چیز اس میں یہ ہے کہ لیس من منہج السلف الابتداع والاختراع وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وعلیکم بالامر العتیق۔ دین میں بدعتیں گھڑنا اور نئی نئی چیزیں نکالنا سلف کا منہج نہیں۔ سلف کا شعار تو یہ ہے اتباع کرو، بدعتیں نہ گھڑو، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے اور تم پرانے طریقے ہی پر قائم رہو۔ یعنی سلف یہ دعوت دیتے تھے، سلف لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو اور دین کے معاملات میں اپنی طرف سے بدعتیں ایجاد مت کرو، بدعتیں مت گھڑو، یعنی دین میں کچھ نیا مت نکالو۔ بدعت کے معنی دین میں کچھ نیا نکالنا، دین میں اضافے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کوئی کام دینی اعتبار سے کرتا ہے اور اپنی عقل سے اس کو اچھا مان کر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انسان دین پر چلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دین میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنے کے لیے نہیں۔ اور سلف کہتے تھے کہ فقط کفیتم، جتنا دیا گیا ہے تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم کو دیا ہے وہ ہماری نجات کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ہم کو اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی اضافہ دین میں کیوں کرے بھائی؟ جب دین کامل ہے تو اضافہ کیوں کرے؟ فقط کفیتم، تمہارے لیے اس دین میں کفایت کر دی گئی ہے، جتنا بتایا گیا ہے اتنا تم کرو گے، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے۔ جب اتنا کافی ہے تو اپنی طرف سے ہم زیادہ کیوں کریں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں کفایت رکھی ہے، اتنا ہی بتا دیا، بس اس سے زیادہ مت کرو، تو ہم کیوں کریں؟ اور وعلیکم بالامر العتیق، سلف جس چیز کی دعوت دیتے تھے اس میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ تم پچھلے طریقے پر قائم رہو۔ پچھلا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ جس پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تھے، وہ طریقہ پرانا ہے، اس پر قائم رہو۔ لہٰذا سلف کے ہاں بدعت کے لیے کوئی جگہ نہیں، سلف کے منہج میں بدعت بری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے بدعت کی تاریخ دیکھی تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان البدعۃ فی الدین ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ، دین میں بدعت کیا ہے؟ ہر ایسی چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں رکھا،
مشروع نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ، بدعت وہ چیز ہے جس کا حکم نہیں دیا نہ اللہ نے نہ رسول نے، امر ایجاب ولا استحباب، نہ تاکیدی طور پر حکم دیا نہ ترغیبی طور پر حکم دیا۔ حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تاکیدی حکم ہے جس سے چیز لازم ہو جاتی ہے، جیسے نماز کا حکم ہے 5 وقت کی، وہ لازم ہے، لیکن تہجد کا بھی حکم ہے لیکن وہ لازم نہیں ہے۔ تو نہ ترغیب دی ہو نہ حکم دیا ہو، جس چیز کا حکم دیا اس کا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، جس چیز کی ترغیب دی اس کے کرنے میں ثواب ہے اور وہ اچھا ہے۔ لیکن جب کسی چیز کی نہ ترغیب دی ہے نہ حکم دیا ہے تو وہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ لہٰذا دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا جائز نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اما بعد خطبے کی شروعات میں کہتے ہیں، جیسے کہنے والا کہتا ہے بہرحال اب سنو، اصل بات یہ ہے لہٰذا سنو، تو اما بعد گفتگو کی شروعات میں کہا جاتا ہے جب اصل بات شروع ہوتی ہے۔ ایک انسان جب بات کرتا ہے تو ایک مقدمے کے طور پر کچھ کہتا ہے، پھر اصل بات شروع کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یقیناً سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ باتیں دنیا میں بہت ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں، ان سارے کلاموں میں سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی بات ہے، جو اللہ کی کتاب میں ہے، یعنی قرآن۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ساری باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی ہے۔ وخیر الہدا ہدا محمد، بعض روایتوں میں ہدی کا لفظ آیا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہدا کا لفظ ہے۔ وخیر الہدا ہدا محمد، سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ ہدا کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنس، رہبری۔ سب سے بہترین رہبری اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سارے معاملات میں سب سے زیادہ شر والے معاملات اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں جو بدعت والے ہیں۔ ساری چیزوں میں سب سے بدترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ بدعت ہے، یعنی نئی چیزیں۔ تو سارے معاملات میں، ساری چیزوں میں سب سے بدترین چیزیں، شر والی چیزیں دین میں نئی چیزیں ہیں۔ محدثاتها، محدث کا مطلب ہوتا ہے نیا، جس کو گھڑا گیا۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار دیکھیں، آپ نے نمبر 1 پر قرآن کا تذکرہ کیا، سب سے بہترین بات اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ نمبر 2 سب سے بہترین رہبری، کیونکہ قرآن کو سمجھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے، اور اس کے بعد ہی آدمی کو ہدایت ملے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تم کو ہدایت ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت نبی کی ماننے میں ہے۔ وخیر الہدا ہدا محمد، سب سے بہترین رہبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے، یعنی سنت، یا جس کو آپ کہیں حدیث، قرآن اور حدیث۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا سب سے بدترین چیزیں کیا ہیں؟ اب سب سے اچھی چیزیں بتائیں۔ خیر، خیر، اللہ کی کتاب خیر والی ہے، نبی کی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری خیر والی ہے۔ لیکن شر کیا ہے؟ شر شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، صرف یہ شر نہیں ہے،
یہ تو شر ایسا ہے جس کو مسلمان بھی مانتا ہے اور غیر مسلم بھی مانتا ہے، لیکن دین کے نام پر شر کیا ہے؟ دین کے نام پر شر یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شر الامور محدثاتها، چیزوں میں سب سے زیادہ شر والی چیزیں وہ ہیں جو دین میں نئی ایجاد کی جائیں، اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین میں کچھ نیا نکالنا شر ہے، چاہے وہ کسی کو اچھا لگے، اور دین میں بدعت نکالنا گمراہی ہے، چاہے انسان کی نیت ہدایت کی ہو۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو گمراہی قرار دیا، نمبر 1۔ 2، آپ نے کہا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین میں بدعت چاہے وہ کوئی بھی ہو گمراہی ہے، بدعت ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔